اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احناف بھائیوں کے پاس آخر کون سی دلیل ہے، اگرچہ مولانا الیاس گھمن صاحب اس دلیل کو پیش نہیں کر سکے اپنی اس ویڈیو میں جو ہمارے تک پہنچی، شاید کبھی انہوں نے بیان کی بھی ہوں وہ روایات، تو ایک دو جو روایات مشہور ان کے ہاں ہیں ہم ان پر آپ کے سامنے تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کی استنادی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو علامہ عینی حنفی نے، جو بہت معتبر شخصیت ہیں احناف کے ہاں، انہوں نے اپنی کتاب البنایہ شرح الہدایہ میں، یعنی ہدایہ کی بڑی ایک معتمد شرح ہے البنایہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وروا محمد بن الحسن فی کتاب الآثاری، کہ محمد بن حسن نے اپنی کتاب الآثار میں یہ حدیث ایک نقل کی ہے جس سے وہ اپنی نماز عید کی تکبیرات کو 6 ثابت کرتے ہیں کہ اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم النخعی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان قائدا فی مسجد الکوفہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ صحابہ تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ بتایا نماز کا، یعنی اس طریقے کو بتانے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے کیا بتایا کہ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4 تکبیرات کہی جائیں۔ تو پہلی رکعت میں 5 کیسے ہوں گی کہ وہ قرات سے پہلے ہونی ہے، تو جو تکبیرۃ الافتتاح ہے، یعنی جو جسے ہم کہتے ہیں تکبیر اولا، اللہ اکبر کہہ کے جس سے نماز شروع کرتے ہیں، تو وہ تکبیر شامل کر کے 5 ہو جائیں گی، 4 زائد تکبیریں تو یہ 5 ہو جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، اس کو بھی وہ بعد والی کو شامل کر لیں گے، رکوع والی کو، تو وہ 3 رہ جائیں گی، اور پہلی رکعت میں بھی تکبیر اولا بھی شامل کی اور رکوع بھی شامل کر لیا اگر ساتھ میں، تو وہ 3 رہ جائیں گی، تو گویا 6 تکبیرات انہوں نے بتائیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ کئی وجہ سے ضعیف ہے۔ سب سے پہلے تو حماد بن ابی سلیمان جو راوی ہیں وہ مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں، مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں، یہاں سماع کی صراحت انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد امام ابراہیم نخعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی مدلس ہیں اور انہوں نے بھی سماع کی صراحت کیے بغیر اس روایت کو بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ اور اس سند میں ایک اور علت بھی ہے کہ ایک راوی ایسے ہیں کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ راوی حدیث میں ضعیف ہیں۔ باقی ہم مطلب ہے کہ کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کرتے، ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں، لیکن حدیث میں اتنا ہے کہ ان کی حدیث ضعیف ہے۔ کوئی نیک آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے، کئی ایک مثالیں رجال حدیث میں موجود ہیں کہ وہ بڑے زاہد عابد تھے لیکن حدیث میں ضعیف تھے، تو اس روایت میں بھی 2 مدلسین ہیں اور ساتھ میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہونے کے ساتھ مختلط بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور جو راوی ہیں، جو تیسرے راوی ہیں، وہ ضعیف بھی ہیں محدثین کے اتفاق کے ساتھ، لہٰذا یہ جو روایت ہے ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے ہے،